اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رزقا طیبا و علما نافعا وعملا متقبلا اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا غفور رحیم۔ اللہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ چوتھا پارہ کا تفسیر شروع کرتی ہوں۔ ایک باب بھیج چکے ہیں، دوسرے باب میں آئے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اے اللہ قبول فرما یا رحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے۔ شاید آخر میں واللہ غفور رحیم فرما کر اشارہ کر دیا کہ ان لوگوں کو جن کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنا چاہتے تھے، ایمان دے کر مغفرت رحمت کا مرد بنایا جائے گا۔ احد کے تذکرہ میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر بے تعلق معلوم ہوتا ہے، مگر شاید یہ مناسبت ہو کہ اوپر جہاد کے موقع پر نامردی دکھلانے کا ذکر ہوا تھا، اور سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے دو سبب سے۔ ایک یہ کہ حرام مال کھانے سے توفیق طاعت کم ہوتی ہے اور بری عادت طاعت جہاد ہے۔ دوسرے یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سود خوار چاہتا ہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لے اور بیچ میں کسی کا کام نکلا یہ بھی مفت نہ چھوڑے، اس کا علیحدہ معاوضہ وصول کرے۔ تو جس کو مال میں اتنا بخل ہو کہ خدا کے لیے کسی کی ذرہ بھر ہمدردی نہ کر سکے، وہ خدا کی راہ میں جان کب دے سکے گا۔ اب حیان نے لکھا ہے کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات قطع کرنا مشکل تھا، چونکہ پہلے کا حکم ہو چکا ہے، اور احد کے قصہ میں بھی منافقین یہود کی حرکات کو بہت دخل تھا، اس لیے متنبہ فرمایا کہ سود لین دین ترک کر دو، ورنہ اس کی درجہ سے خواہی نخواہی ان ملعون کے ساتھ تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ نقصان اٹھانے کا موجب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سود لے لیا کر دو، دونے پر دو، نہ مت لو۔ بات یہ ہے کہ جاہلیت میں سود اسی طرح لیا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں کے بنیے لیتے ہیں۔ 100 روپیے دیے اور 200 سود بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ سورہ پیے میں ہزاروں روپے کے جائیدادوں کے مالک 100 روپیے میں ہزاروں روپے کے جائیدادوں کے مالک بن بیٹھے۔ اس صورت کو یہاں مضافتن سے تعبیر فرمائے، یعنی اول تو سود مطلقاً حرام و قبیح، یہ صورت بہت ہی زیادہ سنی و قبیح ہے، جیسے کوئی کہ میاں مسجد میں گالیاں مت بکو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد سے باہر بکنے کی اجازت ہے، بلکہ مجن تفتیح و تصنیح کے موقع پر ایسے الفاظ بولتے ہیں، یعنی سود کھانے میں بھلائی نہیں بلکہ تمہارا بھلا اس میں ہے کہ خدا سے ڈر کر سود کھانا چھوڑ دو، یعنی سود کھانے والا دوزخ میں جاتا ہے، اللہم اجرنی من النار، جو اصل میں کافروں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی فی الحقیقت خدا ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا کہ ہم پیغمبر کا حکم مانیں، ان کی پوری اطاعت کریں۔ جن احمقوں کو اطاعت عبادت میں فرق نظر نہ آیا وہ اطاعت رسول کو صرف کہنے لگی۔ اللہ محفوظ فرما، جو غلطی چلتی ہے اللہ معاف کرے۔
ہم پیغمبر کا حکم مانیں، ان کی پوری اطاعت کریں۔ جن احمقوں کی اطاعت عبادت میں فرق نظر نہ آئے وہ اطاعت رسول کو شرک کرنے لگے، چونکہ جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی تھی، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اس لیے آئندہ کے لیے ہوشیار کیا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت فلاح کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ و رسول کے کہنے پر چلو، یعنی ان اعمال اخلاق کی طرف جھپٹو جو سب حسب وعدہ خداوندی اس کی بخشش جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ چونکہ آدمی کے دماغ میں آسمان زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت نہیں آ سکتی تھی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کی عرض کو اسی سے تسبیح دی گئی۔ گویا بتلا دیا کہ جنت کا عرض زیادہ سے زیادہ سمجھو، پھر جب عرض اتنا ہی تو طول کا حل خدا جانے کیا کچھ ہوگا۔ یعنی نہ عیش و خوشی میں خدا کو بھولتے ہیں، نہ تنگی تکلیف کے وقت خرچ کرنے سے جان چراتے ہیں، ہر موقع پر ہر حال میں حسب مقدرت خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سود خوروں کی طرح بخیل اور پیسہ کے پجاری نہیں، گویا جانی جہاد کے ساتھ مالی جہاد بھی پڑھتے ہیں۔ غصہ کو پی جانا ہی بڑا کمال ہے، اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتی یا غلطیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں۔ غالباً پہلے جن لوگوں کی نسبت بد دعا کرنے سے روکا تھا، یہاں ان کے متعلق غصہ دبانے، عفو و درگزر سے کام لینے کی ترغیب دی گئی۔ نے جن بعض صحابہ نے جنگ احد میں عدل حکمی کی تھی یا فرار اختیار کیا تھا، ان کی تقصیر معاف کرنے اور شان عفو و احسان اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یعنی کھلم کھلا کوئی بھی حیائی کا کام کر گزرے جس کا اثر دوسری تک متعدی ہو، یا کسی بری حرکت کی مرتکب ہو جائے جس کا ضرر انہیں کی ذات تک محدود رہے، یعنی خدا کی عظمت و جلال، اس کے عذاب و ثواب، اس کے حقوق و احکام، اس کی عدالت کی پیشی، وعدہ وعید کو دل سے یاد کرنے، زبان سے بھی اس کی یاد شروع کر دی، خوف زدہ اور مضطرب ہو کر اس سے پکارا، اس کے سامنے سر سجود ہوئے، جیسا کہ صلاۃ التوبہ کی حدیث میں آیا۔ پھر جو شرعی طریقہ گناہوں کے معاف کرانے کا، اس کی معافی اور بخشش طلب، مثلاً اہل حقوق کے حقوق ادا کی، ان سے معاف کرایا، خدا کے سامنے توبہ استغفار کیا، کیونکہ اصل بخشنے والا تو وہی ہے جو گناہ بمقتضائے بصیرت ہو گیا تھا اس پر۔ ارے نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ حق تعالیٰ بندوں کی سچی توبہ قبول کرتا ہے، ندامت و اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ لوگ بھی دوسرے درجہ کے متقین میں ہوں گے جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ الحمدللہ، حق تعالیٰ ان تائبین کے گناہ معاف کر کے اپنی جنت میں جگہ دے گا۔ الحمدللہ، درجہ توبہ یا عمل نیک کے کیے ہوں گے ان کا بہترین معاوضہ ملے گا۔ یعنی تم سے پہلے قومیں اور ملتیں گزر چکی، بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے، خدا تعالیٰ کی عادت بھی بار بار معلوم کرا دی گئی۔ ان میں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عداوت، حق کی تکذیب پر کمر باندھی، یا خدا اور رسول کی تصدیق و اطاعت سے منہ پھیر کر حرام خور یا ظلم و عصیان پر اصرار کرتے رہے، ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ یقین ہو تو زمین میں چل پھر کر ان کی تباہی کے آثار دیکھ لو جو آج بھی تمہارے ملک کے قریب موجود ہیں۔ ان واقعات میں غور کرنے کی معرکہ احد کے دونوں حریفوں کو سبق لینا چاہیے، یعنی مشرکین جو پیغمبر خدا کی عداوت میں حق کو کچلنے کے لیے نکلے، اپنی سی عارضی کامیابی پر مغرور نہ، ان کی آخری انجام بخبر ہلاکت بربادی کے کچھ نہیں، اور مسلمان کی کفار کی سختیوں اور وحشیانہ درازیوں دستیوں یا اپنی ہنگامی پسپائی سے ملول یا مایوس نہ ہو، کیونکہ آخر حق غالب منصور ہو کر رہے گا۔ قدیم سنت اللہ ہے، یہ ہے جو اٹل
جو ٹل نہیں سکتی، یعنی عام لوگوں کو کان کھولنے کے لیے قرآن میں مضامین بیان کیے جا رہے ہیں جن کو سن کر خدا سے ڈرنے والے ہدایت نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باقی جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، ناصحانہ تنبیہات سے کیا منتفع ہو سکتا ہے؟ یہ آیت جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مسلح کی ہوئی پڑی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عسکیا نے مجروح کر دیا تھا۔ بظاہر کامل ہضمیت کے سامنے نظر آ رہے تھے، اس ہجوم شدائد میں خداوند قدوس کی آواز سنائی دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ دیکھنا ان سختیوں سے مت گھبرا کر دشمنان خدا کے مقابلہ میں نامردی یا سستی پاس نہ آنے پائے۔ پیش آمد و حوادث مصائب پر غمگین ہو کر بیٹھ رہنا مومن کا شیوا نہیں۔ یاد رکھو آج بھی تمہیں معزز سر بلند ہو کر حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جانے دے رہے ہو۔ یقیناً آخری فتح کا بھی تمہاری انجام کا تمہیں غالب ہو کر رہو گے، بشرطیہ کہ ایمان و ایقان کے راستہ پر مستقیم رہو، حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ اس خدائی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، پسماردہ جسموں میں حیات تازہ پھونک دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کی جوابی حملہ کی تاب نہ لا سکے۔ اثر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگے۔ مسلمانوں کو جنگ میں جو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اس سے سخت شکست کھاتے تھے۔ مزید برآں منافقین دشمنوں کے طعنے سن کر اور زیادہ اذیت پہنچتی تھی، کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہوتے تو یہ نقصان کیوں پہنچتے، یا تھوڑی دیر کے لیے بھی عارضی ہضمیت کیوں پیش آتی۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے حوادث فریق کے مقابل کو پیش آ چکے ہیں۔ احد میں تمہارے 75 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ 1 سال پہلے بدر میں ان کے 70 جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں۔ خود اس لڑائی میں بھی ابتدا ان کے بہت سے آدمی مقتول مجروح ہوئے، جیسا کہ یہ الفاظ سے ظاہر ہے۔ پھر بدر میں ان کے 70 آدمی ذلت کے ساتھ قید ہوئے، تمہاری ایک فرد نے بھی یہ ذلت قبول نہ کی۔ بہرحال اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے مقابلہ کرو تو غم افسوس کا کوئی موقع نہیں ان کے لیے، کبر و غرور سے سر اٹھانے کی جگہ۔ باقی ہماری عادت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف، راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمت مضمر ہے۔ پھر جب وہ دکھ اٹھا کر باطل کی حمایت میں ہمت نہیں ہارے تو تم حق کی حمایت میں کیوں کر ہمت ہار سکتے ہو؟ یعنی سچے ایمان والوں کو منافقوں سے الگ کر دیا اور دونوں کا رنگ صاف صاف جدا جدا نظر آنے لگے۔ ظالمین سے مراد اگر مشرکین ہیں جو عہد میں فریق مقابل تھے تو یہ مطلب ہوگا کہ ان کی عارضی کامیابی کا سبب یہ نہیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ دوسرے اسباب میں منافقین مراد ہوں جو عین موقع پر مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے تو یہ بتلا دیا کہ خدا کے نزدیک مبغوض تھے، اس لیے ایمان و شہادت کے مقام سے انہیں دور پھینک دیا گیا۔ یعنی فتح شکست بدلتی چیز ہے، اس اور مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا۔ مومن منافق کا پرکھنا، مسلمانوں کو سدھارنا یا ذنوب سے پاک کرنا اور کافروں کا آہستہ آہستہ مٹا دینا منظور تھا۔ جب وہ اپنے عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر مسرور مغرور ہو کر
کفر و طغیان میں پیش از پیش غلو کریں گے، خدا کے قہر غضب کی یاد زیادہ مستحق ہوں گے۔ اس واسطے یہ عرضی حزمیت مسلمانوں کو ہوئی، نہیں تو اللہ کافروں سے راضی نہیں۔ یعنی جنت کے جن اعلیٰ مقامات بلند درجات پر خدا نے تم کو پہنچانا چاہتا ہے کیا، تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی آرام سے وہاں جا پہنچیں گے، اور خدا کے تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا تمہیں کتنے خدا کی راہ میں لڑنے اور کتنی لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ایسا خیال نہ کرنا، مقامات عالیہ پر وہی لوگ فائز کیے جاتے ہیں جو خدا کے راستہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار وسن کہاں، جو صحابہ بدر کے شرکت سے محروم رہ گئے تھے شہدائے بدر کے فضائل سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ خدا پھر کوئی موقع لائے جو ہم بھی خدا کی راہ میں مارے جائیں، شہادت کے مراتب حاصل کریں۔ انہی حضرات نے احد میں مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ ان کو فرمایا کہ جس چیز کی پہلے تمنا رکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکی، اب آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا کیسا؟ حدیث میں ہے کہ نقائے اور دو کی تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع پیش آ جائے تو ثابت قدم رہو۔ واقعہ یہ ہے کہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفسہ نفیس نقشہ جنگ کا قائم کیا۔ تمام صفوف درست کرنے کے بعد پہاڑ کا ایک درہ باقی رہ گیا جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن لشکر اسلام کے عقب پر حملہ آور ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں جن کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے معمول فرما کر تاکید کر دی کہ ہم خواہ کسی حالت میں ہو تم یہاں سے مت ٹلنا، مسلمان غالب ہوں یا مغلوب، حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ان کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت چھوڑنا۔ ہم برابر اس وقت تک غالب رہیں گے جب تک کہ تم اپنی جگہ قائم رہو گے۔ الغرض فوج کی پوری ہدایت دینے کے بعد جنگ شروع کی گئی۔ میدان کا کارزار گرم تھا، غاریان اسلام بڑھ بڑھ کر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے۔ ابو دجانہ، علی مرتضیٰ اور دوسرے مجاہدین بصارت و بے جگری کے سامنے مشرکین قریش کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ان کو راہ فرار کے سوا اب کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا کہ حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ کفار کو شکست فاش ہوئی، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ ان کی عورتیں جو غیرت دلانے کو آئی تھی پائچے چڑھا کر ادھر ادھر بھاگتی نظر آئیں۔ مجاہدین نے مال غنیمت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر جب تیر اندازوں نے دیکھا تو سمجھے کہ اب فتح کامل ہو چکی، دشمن بھاگ رہے، یہاں بیکار ٹھہرنا کیا، ضروری ہے چل کر دشمن کا تعاقب کرے اور غنیمت میں حصہ لے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان کو یاد دلایا۔ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اصلی منشا ہم پورا کر چکے ہیں، یہاں ٹھہرنے کی حاجت نہیں۔ یہ خیال کر کے سب غنیمت پر جا پڑے، صرف عبداللہ بن جبیر ان کے 11 ساتھی درہ کی حفاظت پر باقی رہ گئے۔ مشرکین کے سواروں کا کارسالہ خالد بن ولید کے زیر کمان تھا، جو اس وقت تک حضرت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر درہ کی طرف حملہ کر دیا اور 10-12 تیر انداز 100 سواروں کی یلغار کو کہاں روک سکتے تھے۔ تاہم عبداللہ بن زبیر اور ان کے رفقا نے مدافعت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا، اسی میں جان دے دی۔ مسلمان مجاہدین اپنے عقب سے مطمئن تھے کہ ناگہاں مشرکین کا ارسالہ ان کے سروں پر جا پہنچا اور سامنے سے مشرکین کی فوج جو بھاگی جا رہی تھی پیچھے پلٹ پڑی۔ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے، بہت زور کا رن پڑا۔ کہتے ہیں مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی افراتفری میں ابن قیمیہ نے ایک بھاری پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا، جس سے دندان مبارک شہید
آج چہرہ انور زخمی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن تیمیہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، ابن تیمیہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، مگر مصعب بن عمیر نے، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، مدافعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخم کی شدت سے زمین پر گر پڑے۔ کسی شیطان نے آواز لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ہوش خطا ہو گئے، آپ پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ بعد زوفا کو خیال ہوا کہ مشرکین کے سردار ابو سفیان سے امن حاصل کر لے۔ بعض منافقین کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو اسلام چھوڑ کر اپنے قدیم مذہب میں واپس چلا جانا چاہیے۔ اس وقت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا کہ اے محمد، مقتول ہو گئے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتول نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے تم بھی اسی پر کٹ مرو۔ جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، حملہ کیا، لڑے اور مارے گئے رضی اللہ عنہ۔ اسی آسنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ کعب بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر چلائے، یہاں مسلمانوں بشارت حاصل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے۔ آواز کا سننا تھا کہ مسلمانوں ہی سمٹنا شروع ہو گئے۔ 30 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قریب ہو کر مدافعت کیا، مشرکین کی فوج کو منتصر کر دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص، طلحہ ابو طلحہ، قتادہ بن نعمان وغیرہ نے بڑی جانبازیاں دکھائی۔ آخر کے مشرکین میدان چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، وَأَمَّا محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی آخر خدا تو نہیں، ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے کتنے رسول گزر چکے جن کے بعد ان کے متبعین نے دین کو سنبھالا، جان مال فدا کر کے قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنا بھی کچھ اچنبھا نہیں۔ اس وقت نہ صحیح، اگر کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی یا شہید کر دی گئے تو کیا تم دین کی خدمت و حفاظت سے راستہ سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ آج جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ جیسے اس وقت محض خبر قتل سن کر بہت سے لوگ حوصلہ چھوڑ بیٹھنے لگے تھے، یا منافقین کے مشورہ کے موافق الیاذ باللہ سرے سے دین کو خیر بات کہہ دو گے؟ تم سے ایسی امید ہرگز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، بلکہ تم شکر کرو اگر اس نے اپنے دین کی خدمت میں لگا لیا ہے۔ منت منہ موڑ کے خدمت سلطہ ہمی کر سنا دین میں خدمت دین میں مضبوط و ثابت قدم رہو۔ اس میں اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت کی وفات پر واضح لوگ دین سے پھر جائیں گے اور قائم رہیں گے، ان کو بڑا ثواب ہے۔ اس طرح ہوا کہ بہت سے لوگ حضرت کے مرتد ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پھر مسلمان کے آباز مارے گئے۔ خلوت خلو سے مستق ہے، جس کے معنی ہے چکنے، گزرنے اور چھوڑ کر چلے جانے کے، اس کے بعد کے لیے موت کو لازم نہیں، یعنی جب وہ تمہیں چھوڑ کر علیحدہ ہوتے ہیں۔ نیز رسول میں لام استغراق نہیں، لام جنس ہے، کیونکہ اثبات مدہ میں استغراق کو کوئی دخل نہیں۔ تنبیہ ہے، اسی قسم کا جملہ حضرت مسیح کی نسبت فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے موصف اور ابن عباس کی قرات میں رسل نہیں، رسول باقی خلو کے تفصیل میں صرف موت یا قتل کا ذکر اس لیے کہ موت طبی بہرحال آنے والی تھی۔ قتل کی خبر اس وقت مشہور کی گئی چونکہ صورت موت کا وقوع میں آنا مقدر تھا، اس لیے اس کو قتل پر مقدم کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمع میں پوری آیت شاکرین تک خلو و موت کی جواز و عدم
سواد پر متنبہ ہو گئے تو صدیق اکبر رجنا عرض غرض تھی کہ موت کے ہو چکی ہے۔ اس تقریر سے بعض محرفین کے سب تحریفات ہوا منصور ہو جاتی ہے۔ بخوف تعویل ہم زیادہ بسط نہیں کر سکتے، اہل علم کے لیے اشارے کر دیے۔ کوئی شخص بدون حکم الہی کے نہیں مر سکتا، خواہ کتنے ہی اسباب موت کے جمع ہوں۔ ہر ایک کی موت وقت مقرر پر آنی ضرور ہے، خواہ بیمار سے یا قتل سے یا کسی اور سبب سے۔ خدا پر توکل کرنے والوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ کسی بڑے یا چھوٹے کی موت کو سن کر مایوس و بددل ہو کر بیٹھ رہنا چاہیے۔ یعنی اگر چاہے یعنی اس کی کو آخرت میں یقیناً بدلہ ملے گا۔ اس آیت کے جملہ میں ان لوگوں پر تاریخ ہے جنہوں نے مال غنیمت کی تمام عدل حکمی کی، اور دوسرے میں ان کا ذکر ہے جو برابر فرمانبرداری پر ثابت قدم رہے۔ یعنی جو لوگ اس دین پر ثابت قدم رہیں گے ان کو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی، لیکن جو کوئی اس نعمت کی قدر جانے کذالک فی الموضع، یعنی تم سے پہلے بیت اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ ہو کر کفار سے جنگ یعنی تم سے پہلے بہت اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ ہو کر کفار سے جنگ کی ہے، جس میں بہت تکلیفیں اور سختیاں اٹھائے، لیکن ان شدائد مصائب سے نہ ان کے ارادوں میں سستی ہوئی، نہ ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائے، نہ دشمن کے سامنے دبے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم رہنے والوں سے خاص محبت کرتا ہے۔ ان مسلمانوں کو تنبیہ فرمایا، غیرت دلائے جنہوں نے احد میں کمزوری دکھلائی تھی، حتیٰ کہ بعض نے یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کو بیچ میں ڈال کر ابو سفیان سے امن حاصل کر لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی امتوں کے حق پرستوں نے مصائب شدائد میں اس قدر صبر استقلال کا ثبوت دیا تو اس امت کو جو خیر الامم ہے ان سے بڑھ کر صبر استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ یعنی مصائب شدائد کے ہجوم میں نہ گھبراہٹ کی کوئی بات کہیں، نہ مقابلہ سے ہٹ جانے اور دشمن کی اطاعت قبول کرنے کا ایک لفظ زبان سے نکالا۔ بولے تو یہی بولے کہ خداوند تو ہم سب کی تقصیر اور زیادتیوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو مضبوط اور مستقل رکھتا، ہمارا قدم جاہ حق سے نہ لڑکھڑایا، ہم کو کافروں کے مقابلہ میں مدد پہنچا۔ وہ سمجھے کہ بسا اوقات مصیبت کے آنے میں لوگوں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو دخل ہوتا ہے، ہم میں کون دعویٰ کر سکتا ہے اس سے کبھی کوئی تقصیر نہ ہوئی ہو۔ بہرحال بجائے اس کے کہ مصیبت سے گھبرا کر مخلوق کی طرف جھکتے، اپنے خالق مالک کی طرف جھکے، یعنی دنیا میں ان کی فتح ظفر کا سکہ بیٹھا دیا، وجاہت قبول عطا کیا، آخرت کا جو بہترین ثواب ملا اس کا پوچھنا ہی کیا۔ دیکھو جو لوگ خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھا، نیک کام کرے، ان سے خدا ایسی محبت کرتا ہے، ایسا پھل دیتا ہے۔ یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کے دل ٹوٹے تو کافروں منافقوں نے موقع پایا، بعض الزام تانے دینے لگے، بعض خیر خواہی کے پردہ میں سمجھانے لگے تا آئندہ لڑائی پر دلیری نہ کریں۔ حق تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا فریب مت کھاؤ، اگر خدا ان کے حکم میں آؤ گے تو خدا نخواستہ ان کے حکم میں آؤ گے تو جس ظلمت سے خدا نے نکالا پھر الٹی پاؤں اسی میں جا گرو گے، اور رفتہ رفتہ دین حق کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت کے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے اللہ والوں کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی تھی، یہاں بدے باطن شریروں کا کہنا نہ ماننے سے منع فرمایا تا مسلمان ہوشیار رہیں، اپنا نفع نقصان سمجھ سکے۔ لہٰذا اسی کا کہنا ماننا چاہیے اور اسی کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جس کی مدد پر خدا ہو، اور اس کو کیا حاجت ہے کہ دشمنان خدا کی مدد کا منتظر رہے یا ان کے سامنے گردن اطاعت خم کرے۔ حدیث میں ہے کہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے حبل کی جے پکاری اور کہا لنا عزا اور والعزا لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، اللہ مولا و نعم المولا و نعم النصر، اللہ مولا و نعم المولا لکم، یعنی یہ تو تمہارا امتحان تھا، اب ہم کافروں کے دلوں میں ایسی ہیبت اور روب ڈال دینے گے کہ باوجود تمہارے زخمی
اور کمزور ہونے اور نقصان اٹھانے کی تم پر پلٹ کر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں۔ چنانچہ یہی ہوا، ابو سفیان اپنی فوج لے کر بے نیل مرام میدان سے بھاگا۔ راستہ میں ایک مرتبہ خیال بھی آیا کہ ایک تھیلی تھکی مادی زخم خوردہ فوج کو ہم یوں ہی آزاد چھوڑ کر چلے آئے، پھر واپس ہو کر ان کا کام تمام کر دے، مگر ہیبت حق اور روب اسلام کے اثر سے ہمت نہ ہوئی، اس خیال کو عمل میں نہ لا سکے۔ برخلاف اس کے مسلمان مجاہدین نے حمر الاسد تک ان کا تعاقب کیا، اس کے بعد کبھی موقع نہ دیا کہ احد کے واقعات کا اعادہ ہو سکے۔ مشرک خواہ کتنا ہی زور دکھلائے، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ بس جیسا معبود ویسے عابد، اور ویسے بھی اصلی زور و قوت تو فی الحقیقت خدا کی اطاعت امداد سے ہے، جس سے کفار مشرکین یقیناً محروم ہے۔ اسی لیے جب تک مسلمان رہے، ہمیشہ کفار ان سے خائف و مرعوب رہے۔ بلکہ ہم جنگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ باوجود مسلمان کی سخت انتشار و تشنیع، ضعف و تذلل کی دنیا کی تمام کافر طاقتیں اس سوئے ہوئے زخمی شیر سے ڈرتی رہتی ہے، ہمیشہ فکر رکھتی ہے کہ یہ قوم بیدار ہونے نہ پائے۔ علمی اور مذہبی مناظروں میں بھی اسلام کا یہی روب مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا روب 1 مہینہ کی مسافت سے دشمنوں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بے شک اسی کا اثر ہے جو امت مسلمہ کو ملا، فالحمدللہ علی ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر صبر استقلال سے کام لوگے، حق تعالیٰ تم کو غالب کرے گا۔ چنانچہ خدا نے اپنا وعدہ ابتدائی جنگ میں سچا کر دکھایا۔ انہوں نے خدا کے حکم سے کفار کو مار مار کر ڈھیر کر دیا۔ 7 یا 9 آدمی جن کے ہاتھ مشرکین کے جھنڈے یکے بعد دیگرے دیا گیا تھا، سب وہیں کھیت ہوئے آخر بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمان فتح کامرانی کا چہرہ صاف دیکھ رہے تھے اور اموال غنیمت ان کے سامنے پڑے تھے۔ نیز تیر اندازوں کی غلطی سے خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا، ایک بیک لڑائی کا نقشہ بدل دیا، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا، اس کا خلاف کیا، آپس میں جھگڑنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جمے رہنا چاہیے، اکثر نے کہا اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ چل کر غنیمت حاصل کرنی چاہیے۔ آخر کثیر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مشرکین نے اسی راستہ سے دفعتاً حملہ کر دیا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قطر خبر مشہور ہو گئی۔ ان چیزوں نے قلوب میں کمزوری پیدا کر دی، جس کا نتیجہ فصل و جبی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ گویا فصل کا سبب تنازع اور تنازع کا سبب عصیان تھا، یعنی بعض لوگ دنیوی متاع مال غنیمت کی خوشی میں پھسل پڑے، جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کی آیت کے نزول سے پہلے میں کبھی محسوس نہ کیا تھا کہ ہم میں کوئی آدمی دنیا کا طالب بھی ہے، یعنی یا تو وہ تمہارے سامنے سے بھاگ رہے تھے، اب تم ان کے آگے سے بھاگنے لگے۔ تمہاری غلطی کوتاہی سے معاملہ الٹا، اس میں بھی تمہاری آزمائش تھی، تاکہ کچے اور پکے صاف ظاہر ہو جائے۔ یعنی جو غلطی ہوئی خدا تعالیٰ ان سے بالکل معاف کر چکا۔ اب کسی کو جائز نہیں کہ ان پر اس حرکت کی وجہ سے طعن و تشنیع کرے کہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو بھی کچھ ہوا وہ اللہ جانے، ان کا معاملہ اللہ کا۔ ان کے بارے میں کبھی بھی صحابہ کے بارے میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا کوئی بھی پیغمبر کی امت کو یہ زیبا نہ کہ ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات اپنے منہ سے نکالے۔ اللہ معاف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی ان سے غلطی یا جو بھی ہوئی تھی احد میں یا جو بھی باقی غزوہ میں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ہاں
यानी या तो तुम्हारे सामने से भागते, अब तो उनके आगे से भागने। तुम्हारी गलतियां कुताई से मामला उल्टा, इसमें भी तुम्हारी आजमाइश थी ताकि पक्के और कच्चे साफ जाहिर हो जाए। यानी जो गलती खुदा तआला उसे बिल्कुल माफ कर चुका। अब किसी को जायज नहीं कि उन पर इस हरकत की वजह से तान तस्नी करे कि उनकी कोताहियों को माफ कर देता है। ताब में भी लुत्फ व शफकत का पहलू मलहूज रखा। यानी तुम भागकर पहाड़ों और जंगलों को चढ़ जा रहे थे, अब घबराहट में पीछे मुड़कर भी किसी को ना देखे थे। इस वक्त खुदा का पैगंबर बदसतूर अपनी जगह खड़ा हुआ तुमको इस कभी हरकत से रोकता था, अपनी तरफ बुला रहा था, मगर तुम तशवीश व इज़्तिराब में आवाज कहाँ सुनने वाले थे। आखिर तब जब काब बिन मालिक चिल्लाया, तब लोगों ने सुना, वापस आकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। यानी तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग किया, उसके बदले तुम पर तंगी आई, गम का बदला गम मिला। ताकि आगे याद रखो कि हर हालत में रसूल के हुक्म पर चलना चाहिए, खा कोई नफा की चीज मसलन गनीमत वगैरह हाथ से जाए या कुछ मिला सामने आए, बला सामने आए। तंबीह अक्सर मुफस्सिरीन ने के माने यूं कही है कि खुदा ने तुमको गम पर गम दिया। यानी एक गम तो इब्तदाई फतह कामयाबी की फौत होने का था, दूसरा अपने आदमियों के मारे जाने और जख्मी होने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर शहादत मसरूर होने से पहुंचा। बाज ने ये मतलब लिया है कि फतह कामरानी की फौत होने, गनीमत के हाथ से निकल जाने और नुकसान जानी व बदनी उठाने का जो गम था, इसके एवज में एक ऐसा बड़ा गम दे दिया जिससे पहले सब गमों को भुला दिया। यानी नबी वसल्लम के मकतूल होने की अफवाह इस गम की शिद्दत में आगे पीछे का होश न रहा, हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज भी न सुनी। जैसा कि एक तरफ हमतन मुल्तफित होने के वक्त दूसरे से की तरफ से हुल गफलत पेश आ जाती है। यानी तुम्हारे अहवाल और नियतों को जानता है, इसके मुआफिक मामला करता है। यानी इस जंग में जिसको शहीद होना था हो चुके, जिनको हटना था हट गए, जो मैदान में बाकी रहे में से मुखलिस मुसलमानों पर हक ताला ने एक दम गुनूदगी तारी कर दी। लोग खड़े खड़े औंगने लगे। मुखलिस मुसलमानों पर हक ताला ने एकदम गुनूदगी का तारी कर दी। लोग खड़े खड़े औंगने लगे। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से कई मरतबा तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। एक हंसी असर इस बातनी सुकून इत्मीनान का जो ऐसे हंगामा में मोमिनीन के कुलूब पर महज खुदा के फजल रहमत से वारिद हुआ। इसके बाद दुश्मन का खौफ व हरास सब काफूर हो गया। ये कैफियत ऐन उस वक्त पेश आई जब लश्कर मुजाहिदीन में नज़म जब्त कायम न रहा था। 20 लाशें खाक व खून में तड़प रही थी, सिपाही जख्मों से चूर हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की अफवाह ने रहे सहे होश हवास खो दिए थे। गोया ये सोना बेदार होने का प्याम था। गुनूदगी तारी करके उनके सारी थकन दूर कर दी गई। मुतनब्बा फरमा दिया कि खौफ हरास और तशवीश इज़्तिराब का वक्त जा चुका। अब मामून मुतमईन होकर अपने फर्ज अंजाम दो। फौरन सहाबा ने हुजूर के गिर्द जमा होकर लड़ाई का महास कायम कर दिया। थोड़ी देर बाद मतलब साफ था, दुश्मन सामने से भागता नजर आया। तब भी इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि लड़ाई के मौके पर नुआस औंग का तारी होना अल्लाह की तरफ फतह जफर की अलामत है। हजरत अली रज़ा की फौज की सफ़े में ऐसा वाक़या पेश आया। ये बुज़दिल डरपोक मुनाफिकीन जिनको न इस्लाम की फिक्र थी न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, महज अपनी जान बचाने की फिक्र में डूबे हुए थे कि कहीं अबू सुफियान की फौज दोबारा हमला कर दिया तो हमारा क्या हश्र होगा। इस खौफ व फिक्र में औंग या नींद कहाँ, यानी वो अल्लाह के वादे कहाँ गए। मालूम होता है कि इस्लाम का किस्सा खत्म हुआ।
अब पैगंबर और मुसलमान अपने घर वापस जाने वाले नहीं, सब यही काम आएंगे जैसे दूसरी जगह फरमाया। यानी कुछ भी हमारा काम ना बना रहेगा या बिल्कुल बिगड़ चुका, या ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों के हाथ में कुछ भी फतह जफर आई। ये माना कि अल्लाह ने जो चाहा किया, हमारा या किसी का अख्तियार। ये तो अल्फाज के ज़ाहिरी माने थे, लेकिन जो दिल में नियत थी वो आगे आती। यानी मुनाफिकीन का ये कौल बातिल है। बेशक मैं रहमत दूसरी के लिए ये सही है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, सब काम अल्लाह के हाथ में। जिसको चाहे बनाए, बिगाड़े, गालिब करे, मगलूब, आफत भेजे या राहत, कामयाब करे या नाकाम। एक ही वाक्य को एक कौम के हक में रहमत और दूसरे के लिए नेमत जुल्मत बना दे। सब इसके कब्जा में है, मगर तुम इस कौल से अपने दिल में जो माने ले रहे हो, खुदा तुम्हारे दिल की चोरी से वाकिफ है, जैसे आगे बयान आएगा। इस चोर दिल का ये था कि ये कहकर दिल में ये मतलब लेते थे कि पक्के मुसलमानों से अलहदा होकर आपस में भी कहते होंगे कि मियाँ शुरू में हमारी राय न मानी, चंद जोशीले ना तजुर्बाकारों के कहने पर मदीना से बाहर लड़ने चले गए, आखिर मुंह की खाई। यानी कि मुनाफिकीन के बारे में, अगर कुछ काम हमारे अख्तियार में होता, हमारी मशवरा पर अमल किया जाता, तो इस कदर नुकसान क्यों उठाना पड़ता। हमारी बिरादरी के इतने आदमी मारे गए, क्यों मारे जाते। अक्सर मुनाफिकीन नस्बतन अंसार मदीना की बिरादरी में शामिल थे, इसलिए उनके बारे में जाने को अपना मारा जाना कहा। ये मतलब है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुआफिक फतह जफर और गलबा मुसलमानों के लिए होता, तो ये कत्ल व जरह की मुसीबत हम पर क्यों टूटती। तंबीह, बज़ाहिर ये बातें मुनाफिकीन ने मदीना में कही, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई जंग शुरू होने से पेशतर अपनी जमीयत को साथ लेकर वापस हो गया था। इस सूरत में का इशारा कुर्ब की वजह से वहद की तरफ होगा, लेकिन बाज़ रवायत से एक मुनाफिक मुताब बिन कसीर का मैदान जंग में यह कलमात कहना साबित होता है। तो शादबाज मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई की हमरा किसी मसलहत से वापस न हुए होंगे, वल्लाह इल्म। यानी इस तान तस्नी या हसरत यह हसरत अफसोस से कुछ हासिल नहीं कि अल्लाह ने हर एक को जो अजल मौत की जगह सबब और वक्त लिख दिया, कभी टल नहीं सकता। अगर तुम घरों में घुसे बैठे रहते, फर्ज करो तुम्हारी ही राय सुनी जाती, तब भी जिनकी किस्मत में ओहद के करीब जिसमें पड़ाव पर मारा जाना लिखा जा चुका था, वह किसी न किसी सबब उधर जरूर निकलते और ये वही मारे जाते। ये खुदा का इनाम है कि जहाँ मारा जाना मुकद्दर था, मारे गए, मगर अल्लाह के रास्ते में खुशी के साथ बहादुरी की मौत शहीद हुए। फिर इस पर पछताने अफसोस करने का क्या मौका। मर्दाने खुदा को अपने पर प्रयास मत करो। यानी अल्लाह ताला तो दिलों की पोशीदा भेद जानता है, उससे किसी की कोई हालत पोशीदा नहीं। मकसूद ये था कि तुम सबको एक आजमाइश में डाला जाए, ताकि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है वो बाहर निकल पड़े। इम्तिहान की भट्टी में खरा खोटा अलग हो जाए। मुखलिसीन कामयाबी का सिला पाया, उनके कल्ब आइंदा के लिए वसावस कमजोरियों से पाक साफ। मुनाफिकीन के अंदरूनी हालत निफाक खुल जाए और लोग साफ तौर पर उनकी खबीस बातिन को समझने लगे। मुखलिसीन से भी बाज औकात कोई छोटा बड़ा गुनाह सरजद हो जाता है। जिस तरह एक तार से दूसरी तार की तौफीक बढ़ती है, एक गुनाह की नहुसत से शैतान को मौका मिलता है कि दूसरी गलतियों और लफ्ज़ों की तरफ आमादा करे। जंग उहद में भी जो मुखलिस मुसलमान हट गए थे किसी पिछले गुनाह की सामत से, शैतान ने बहकार कर इनका कदम डगमगा दिया। चुनांचे एक गुनाह तो ये ही था कि तीर अंदाजों की बड़ी तादाद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पाबंदी न की, मगर खुदा का फजल देखो कि इसकी सजा में कोई तबाह कुन शिकस्त नहीं दी, बल्कि इन हजरात पर अब कोई गुनाह भी नहीं रहा। हक ताला कुलियतन इनकी तकसीर माफ कर चुका है, किसी को तान मलामत का हक नहीं।
یعنی تم ان کافر منافقوں کی طرح ایسے لوگوں خیالات کو زی نہار دل میں جگہ نہ دینا کہ گھر میں بیٹھے رہتے تو نہ موت آتی نہ مارے جاتے، چونکہ منافقین ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا بھائی کا، اس لیے کہ نسبی طور پر وہ انصار مدینہ برادری کے بھائی بنتے، چونکہ یہ بات خیر خواہی و ہمدردی کی پیرایوں میں کہتے تھے، اس لیے لفظ اخوان سے تعبیر کیا گیا، یعنی خواہ مخواہ باہر نکل کر مرے، ہمارے پاس اپنے گھر پر پڑے رہتے تو کیوں مرتے یا کیوں مارے جاتے۔ یہ کہنا اس غرض سے تھا کہ سننے والے مسلمانوں کے دل میں حسرت و افسوس پیدا ہو کہ واقعی بے سوچے سمجھے نکل کھڑے ہوں گے اور لڑائی کی آگ میں کود پڑنے کا یہ نتیجہ ہوا۔ گھر رہتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی، مگر مسلمان ایسے کچے نہ تھے جو ان کے چکموں میں آ جاتے۔ ان باتوں سے الٹا منافقین کا بھرم کھل گیا۔ بعض مفسرین نے عاقبت لے کر یوں معنی کیا ہے کہ منافقین کے زبان دل پر یہ باتیں اس لیے جاری کی گئی کہ خدا ان کو ہمیشہ اسی حسرت افسوس کی آگ میں جلتا چھوڑ دے، اور دوسری حسرت ان کو یہ رہی کہ مسلمان ہماری طرح نہ ہوئے اور ہماری باتوں پر کسی نے کان نہ دھرا۔ گویا اس طرح کا تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی مارنا جلانا اللہ کا کام ہے۔ بہتر ہے آدمی عمر بھر سفر کرتے و لڑائیوں میں جاتے ہیں مگر موت گھر میں بستر پر آ کر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی گھر کے کونے میں پڑے رہنے کی خوگر ہے، لیکن آخر میں خدائے کوئی سبب کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور وہیں مرے یا مارے جائے۔ بندہ کی روک تھام سے یہ چیزیں ٹلنے بدلنے والی نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت فرمایا کہ میرے بدن پر ایک بالش جگہ تلوار یا نیزہ کے زخم سے خالی نہیں، مگر آج میں ایک اونٹ کی طرح گھر میں مر رہا ہوں۔ خدا کرے یہ دیکھ کر نامردوں کی آنکھیں کھلے کہ منافقین کفار کس راستہ پر جا رہے ہیں، مسلمان کہاں تک ان کے تسبیح اور پیروی سے علیحدہ رہتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کی حالت کے مناسب بدلہ دے گا، یعنی اس کی راہ میں، یعنی فرض کرو تم سفر یا جہاد میں نہ نکلے اور فی الحال موت سے بچ گئے، مگر ضروری ہے کہ کبھی نہ کبھی مرو گے یا مارے جاؤ گے، پھر بہرحال خدا کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا جو خوش قسمت اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہوئے مرے یا مارے گئے تو ان کو خدا تعالیٰ کی بخشش و مہربانی کے کیسا وافر حصہ ملا، جس کے سامنے تمہاری دنیا کی کمائی یا جمع کی ہوئی دولت سب ہیچ ہے۔ الحاصل اگر منافقین ہی کا قول تسلیم کر لیا جائے کہ گھر سے نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، تب بھی سراسر خسارت ہے، کیونکہ ہر صورت میں اس سے موت سے محروم رہ جاتی، جس پر ایسی لاکھوں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہے، بلکہ جو حقیقت میں موت نہ حیات ابدی ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راج مضمر ہے۔ جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو ان کی کوتاہیوں کو متنبہ فرمانے اور معافی کا اعلان سنانے کے بعد نصیحت کی تھی کہ آئندہ اس ہمارے آستین جماعت کی باتوں سے فریب مت کھانا۔ اس آیت میں ان کے عفو تقصیر کی تکمیل کی گئی، چونکہ جنگ احد میں سخت خوفناک غلطی اور زبردست کوتاہی مسلمان سے ہوئی تھی۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خفا ہوا ہوگا اور چاہا ہوگا کہ آئندہ ان سے مشورہ لے کر کام نہ کیا جائے، اس لیے حق تعالیٰ نے نہایت عجیب غریب پیرایوں میں ان کی سفارش کی اور اپنی طرف سے معافی کا اعلان کر دیا، کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ رنج خالص اپنے پروردگار کے لیے ہوتا۔ پھر فرمایا، یعنی اللہ کی کتنی بڑی رحمت آپ پر اور ان پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش اخلاق اور نرم خو بنا دیا۔ کوئی اور ہوتا تو خدا جانے ایسے سخت معلوم نے کیا رویہ اختیار کرتا۔ یہ کچھ اللہ ہی کی مہربانی ہے، تجھ جیسا شفیق نرم دل پیغمبر ان کو مل گیا۔ فرض کیجئے اگر خدا نہ کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت ہوتا اور مزاج میں شدت ہوتی تو یہ قوم آپ کے گرد کہاں جمع رہ سکتی تھی۔ ان میں سے کوئی غلطی ہوتی یا آپ سخت پکڑتے تو شرم دہشت کے مارے پاس بھی نہ آ سکتے۔ اس طرح یہ لوگ بڑی خیر و سعادت سے محروم رہ جاتے اور جمعیت اسلامی کا شیرازہ بکھر جاتا، لیکن حق تعالیٰ نے آپ کو نرم دل نرم خو بنایا۔ آپ اصلاح کے ساتھ ان کی کوتاہیوں سے اغماض کرتے رہتے ہیں، سو یہ کوتاہی بھی جہاں تک آپ کے حقوق کا تعلق ہے معاف کر دیجیے، خدا اپنا حق معاف کر چکا ہے۔ تاہم ان کی مزید دلجوئی اور تطیب خاطر کے لیے
ہم سے بھی ان کے لیے معافی طلب کرے تاکہ شکستہ دل آپ کی خوشنودیان بساط محسوس کر کے دل بالکل مطمئن و منتصر ہو جائے، اور صرف معاف کر دینا ہی نہیں، آئندہ بدستور ان سے معاملات میں مشورہ لیا کریں۔ مشاورت کے بعد جب ایک بات طے ہو جائے، پختہ ارادہ کر لیا جائے، پھر خدا پر توکل کر کے اس کو بلا پیش کر گزارے۔ خدا تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتا ہے، ان کے کام بنا دیتا ہے۔ تنبیہ: حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عزم کیا ہے؟ فرمایا مشاورت۔ اہل رائے: ابن کثیر مجمع الزوائد میں حضرت علی کی حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم کتاب و سنت میں نہ پائیں اس میں کیا طریقہ استعمال کرے؟ فرمایا فقہا، عابدین، سمجھدار خدا پرستوں سے مشورہ کرو اور کسی اکے دکے کی رائے مت جاری کرو۔ پہلے آپ کو فرمایا تھا بھروسہ کر اللہ پر، یہاں بتلایا کہ بھروسہ کے لائق ایسی ہی ذات ہو سکتی ہے جو سب سے زبردست اور غالب ہو۔ سب مسلمانوں کو اس کی امداد پر توکل کرنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ گویا کے بعد ان کی نصیحت کی جاتی ہے کسی کہنے سننے میں نہ آئے، خالص خدا پر بھروسہ رکھے، اس کی مدد ہوگی تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ جیسے بدر میں دیکھ چکے، اور کسی مسئلہ سے وہ مدد نہ کرے تو پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، جیسا کہ احد میں تجربہ ہو گیا۔ اس سے غرض یا تو مسلمانوں کو پوری طرح خاطر جمع کرنا ہے تاکہ وسوسہ نہ لائے کہ شاید حضرت نے ہم کو بظاہر معاف کر دیا اور دل میں خفا ہے، پھر کبھی خفگی نکالیں گے۔ یہ کام نبیوں کا نہیں، دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ۔ مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ حضرت کی عظمت، عصمت، امانت کو پوری طرح محضر رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کبھی کوئی لغو اور بیہودہ خیال نہ لائے۔ مثلاً یہ گمان نہ کرے کہ غنیمت کا کچھ مال چھپا رکھیں گے، لیاذ باللہ۔ شاید یہ اس واسطے فرمایا کہ تیر انداز غنیمت کے لیے مورچہ چھوڑ کر دوڑے تھے۔ یہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ نہ دیتے، یا بعضی چیزیں چھپا رکھتے؟ یا بعض روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک چیز، چادر یا تلوار غنیمت میں سے گم ہو گئے تھی۔ کسی نے کہا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے رکھی ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال مسلمانوں کو سمجھانا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم خوئی خوش خلقی سے تمہاری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، عصمت، نزاعت کا بہت زیادہ پاس رکھنا چاہیے۔ کسی قسم کا کمزور اور رقیق خیال مومنین کے پاس نہ آنے پائے۔ دوسری طرف چونکہ آپ کی شفقت، نرم دلی یاد دلا کر جنگ احد کے متعلق مسلمانوں کی کوتاہی کو معاف کرایا جا رہا تھا، اس ذیل میں ایک دوسرے کی کوتاہی بھی یاد دلا دی جو بدر سے متعلق تھی۔ آپ اپنی نرم خوئی اس پر بھی کچھ دھیان نہ کریں۔ تنبیہ: غلول کے اصل معنی غنیمت میں خیانت کرنے کا، لیکن کبھی مطلق خیانت کے معنی میں آتا ہے، بلکہ بعض اوقات محض ایک چیز کے چھپا لینے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے مسعود یعنی پیغمبر جو ہر حال میں خدا کی مرضی کا تابع بلکہ دوسروں کو بھی اس کی مرضی کا تابع بنانا چاہتا ہے، کیا ان لوگوں کو ایسے کام کر سکتا ہے جو خدا کی غضب کے نیچے اور دوزخ کے مستحق؟ ممکن نہیں۔ یعنی نبی یا سب خلقت برابر نہیں، طمع وغیرہ کے پست اور ذلیل کام نبیوں سے نہیں ہو سکتے۔ حق تعالیٰ سب کو جانتا ہے کہ کون کس درجہ کا ہے، سب کے کام دیکھتا ہے، کیا وہ ایسی پست طبیعت والوں کو منصب نبوت پر سرفراز فرمائے گا؟ الیاذ باللہ۔ یعنی انہی کی جنس اور قوم میں کا ایک آدمی رسول بنا کر بھیجا جس کے پاس بیٹھتا، بات چیت کرنا، زبان سمجھنا، ہر قسم کی انوار برکات کا استفادہ کرنا آسان ہے، اس کے احوال، اخلاق، سوانح زندگی، امانت، دیانت، خدا ترسی، پاک بازی سے خوب طرح واقف ہے۔ اپنی ہی قوم اور کنبے کے آدمی سے جب معجزات ظاہر ہوتے دیکھتے تو یقین لانے میں زیادہ سہولت ہوتی۔ فرض کرو کوئی جن یا فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو معجزات دیکھ کر یہ خیال کر لینا ممکن تھا کہ چلو جنس بشر سے جدا گانا مخلوق ہے، شاید یہ خوارق اس کی خاص صورت نوعیہ طبیعت ملکیہ جنیہ کا نتیجہ ہو۔ ہمارا اس سے عاجز رہنا
दलील नबूवत नहीं बन सकता। बहरहाल मोमिनीन को खुदा का एहसान मानना चाहिए कि इसने ऐसा रसूल भेजा जिससे बेतकल्लुफ फैज हासिल कर सकते। अब वजूद मुअज्जज तरीन बुलंद तरीन मनसब पर फायज हो चुके इन्हीं के मजमा में नहात नर्म कोई और लताफत के साथ घुला मिला रहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मजमून के आयत में सूरह बकरा में 2 जगह गुजर चुकी है। खुलासा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शानें बयान की गई है। तलावत आयत, अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाना जिनके जाहिर माने वो लोग अहले जुबान होने की वजह से समझ लेते थे, उस पर अमल करते थे। तज़किया नफूस नफसानी अलैयसो और तमाम मरातिब शिर्क व मासियत से इनको पाक करना, दिलों के को मांझ कर सीकल बनाना, ये चीज़ आयतुल्लाह के आम मज़ामीन में पर अमल करने हुजूर की सोहबत और कल्बी तवज्जो तसर्रुफ से बाज़िल्ला हासिल होती थी। 3 तालीम किताब अल्लाह की मुराद बतलाना इसकी ज़रूरत खास मौका पर पेश आई थी। मसलन एक लफ्ज़ के कुछ माने मुहावरा के लिहाज से कुछ सहाबा को कोई अश्काल पेश आया, इस वक्त आप किताब अल्लाह की तरफ असली मुराद जो कुरान मकाम से मुतवैन होती थी बयान फरमाकर शहबात का अजाला फरमा देते थे। दूसरे मकामात में तालीम हिकमत की गहरी बातें सिखाना, कुरान करीम के गामिज इसरार लताइफ और शरीयत की दकीक अमीक इलल पर मतलब करना, खा सरीहन या इशारतन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की तौफीक अना से इल्म व अमल के इन आला मरातिब पर उस दरमानदा कौम को फायज किया जो सदियों से इंतहा जहल हैरत व सरी गुमराही में गर्क थी। आपकी चंद रोज़ा तालीम सुबह से सारी दुनिया के लिए हादी मुअल्लिम बन गई। लिहाजा उन्हें चाहिए कि इस नेमत उज़्मा की कदर पहचाने, कभी भूले से ऐसी हरकत न करी जिससे आपका दिल मतालिम हो। पहले से वहद का किस्सा चला आता था, दरमियान में जो कुताही हुई थी इसके अफू का जिक्र हुआ, इसके मुनासबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुकूक याद दिलाए गए। अब फिर वहद के किस्सा की तरफ औद किया जाता है, यानी जंग वहद में जो तकलीफ नुकसान उठाना पड़ा, क्या इस पर तुमको ताजुब है? कहते हो कि ये मुसीबत कहाँ आ गई? हमको तो मुसलमान मुजाहिद थे जो खुदा के रास्ते में उसके दुश्मनों से लड़ने के लिए निकले थे। खुदा ताला पैगंबर की जुबानी नुसरत इमदाद का वादा फरमा चुका था, फिर ये मुसीबत हम पर क्यों कर किधर से नाजिल हुई? ऐसा कहते वक्त सोचना चाहिए कि जिस कदर तकलीफ तुमको पहुंची उससे 2 चंद तकलीफ उनको तुमसे पहुंच चुकी है। उहद में तुम्हारे तकरीबन 70 आदमी शहीद हुए, बदर में उनके 70 मारे जा चुके, 70 तुम्हारे हाथ कैद हुए जिन पर तुमको पूरा काबू हासिल था, चाहते तो कत्ल कर डालते। फिर उहद में भी इब्तदा उनके 20 से ज़ायद कत्ल हो चुके हैं। अगर थोड़ी देर के तुमको हजमियत हुई तो बदर में उनको तबाहकुन हजमियत मिल चुकी। और उहद में भी जब तुम जमकर लड़े वो मुनजहिम हुए, फिर आखिर में मैदान छोड़कर चले गए। ऐसी सूरत में इंसाफन तुमको अपनी तकलीफ का शिकवा करने और ज़्यादा बदल होने का मौका नहीं। अगर गौर करो तो तुम खुद ही इस मुसीबत का सबब बने हो। तुमने जोश में आकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से तजुर्बाकारों की राय कबूल न की, अपनी पसंद और अख्तियार से मदीना के बाहर महाज जंग कायम किया। फिर बावजूद नहीं शदीद के तीर अंदाजों ने अहम मोर्चा छोड़कर मरकज़ खाली कर दिया। 1 साल पहले जब उस सारी बदर के मतलब तुमको अख्तियार दिया गया था कि या इन्हें कत्ल कर दो या फिदिया लेकर छोड़ दो, इस शर्त पर कि आइंदा इतने ही आदमी तुमसे लिए जाएंगे, तो तुमने फिदिया की सूरत अख्तियार की और शर्त को कबूल कर लिया। अब वही शर्त पूरी कराई गई तो ताजुब इनकार का क्या मौका है? ये चीज़ तो खुद ही अपनी तरफ से तुम कबूल कर चुके थे। सारा बदर का पूरा किस्सा सूरह अनफाल में आएगा। जिसको जब चाहे गालिब और जब चाहे मगलूब कर दे। मगलूब करना इसलिए नहीं कि वो उस वक्त गालिब करने के पर कादिर न था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी कसब व अख्तियार सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि कुली गलबा अता करने में मसलहत न थी। बहरहाल जो कुछ हुआ इसके हुक्म मसीहत से हुआ जिसका सबब तुम थे। और हिकमत ये थी कि एक तरफ हर मोमिन मुखलिस के ईमान इखलास का और दूसरी जान में हर मुनाफिक के नफाक का दर्जा जाहिर हो जाए, खरे खुटे कच्चे पक्के में किसी को इल्तबास न रहे। जंग शुरू होने से पहले जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई 300 आदमियों को साथ लेकर वापस जाने लगा, उस वक्त कहा गया था कि ऐन मौका पर कहाँ भागते हो, आओ
اگر دعوی اسلام میں سچے تو اللہ کی راہ میں لڑو، ورنہ کم از کم دشمن کو دفع کرنے میں حصہ لو، یعنی مجمع میں شریک رہو، تاکہ کثرت تعداد کا اثر دشمن پر پڑے، یا یہ کہ خدا کی راہ میں دین کی خاطر نہیں لڑتے تو حمیت وطنی یا قومی اپنے اموال اولاد کی حفاظت کے لیے دشمن کی مدافعت کرو، کیونکہ دشمن اگر کامیاب ہوا تو انتقام لینے میں مومنین منافقین کی تمیز نہ کرے گا، عام مسلمان کی طرح تم بھی نقصان اٹھاؤ گے، غرض اس پر بھی ہر طرح ان کے مذاق کے موافق اتمام حجت کیا گیا تھا، جو کچھ دلوں میں ہے اعلانیہ ظاہر ہو جائے، یعنی لڑائی ہوتی نظر نہیں آتی، خواہ کا ڈھونگ ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونے والی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتی، جب لڑائی دیکھیں گے شامل ہو جائیں گے، یہ مطلب تھا کوئی ڈھنگ کا مقابلہ ہوتا تو ساتھ رہتے، بھلا یہ کوئی مقابلہ کہ ایک طرف 3000 کا لشکر، دوسری طرف 1000 بے سر و سامان آدمی، لڑائی کیا محض اپنے محو ہلاکت میں ڈالنا سے ظاہر کرتے تھے کہ صاحب اہم فنون جنگ اور لڑائی کے قاعدوں سے واقف ہوتے تو آپ کے ساتھ رہتے، گویا دل میں تان دیا کہ ہمارے مشورہ پر چلنے نہیں، آرڈر کے رائے پر عمل کیا تو ہم لڑائی کے قاعدوں سے ناواقف سمجھے، آپ واقف بنے، پھر ہمیں ساتھ کیوں لیتے ہو؟ بہرحال جھوٹے ہیلے حوالے کر کے چلے گئے، منافقین دل سے کافر اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اس زبانی اسلام کی بنا پر مسلمان میں ملے جلے رہتے تھے، اس روز عین موقع پر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو چھوڑ کر چلے جانے اور جھوٹے ہیلے تراشنے سے اس طرح نفاق کے کلئی کھل گئی، اب ظاہر میں بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہو گیا، اپنے فعل سے مسلمانوں کو نقصان، کافروں کو تقویت پہنچائی، یعنی زبان سے کہتے ہیں اور دل میں صاف نہیں کہتے، دل میں یہ تھا کہ اچھا مسلمان مغلوب ذلیل ہو، ہم خوشی سے بگلے بجائے، یعنی خود نامرد بیٹھ کر بیٹھ رہے ہیں، اپنی برادری کے بھائیوں انصار مدینہ کو کہتے ہیں کہ ہماری بات مان کر گھر میں بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے، یعنی اگر گھر میں بیٹھ رہنے سے جان بچ سکتی ہے تو دیکھے موت کو گھر میں کسی طرح آنے نہ دیں گی، یا اگر یہاں رہ کر بھی موت پیچھا نہیں چھوڑتی تو پھر بہادروں کی طرح میدان میں عزت کی موت کیوں نہ مری، یعنی گھر میں بیٹھے رہنے سے موت تو رک نہیں سکتی، ہاں آدمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس کو موت کے بجائے حیات جادوانی کہنا چاہیے۔ 8 رکوع تک چوتھا پارہ کا تفسیر پڑھا، اللہ قبول فرمائے، جو غلطی سلطی ہوئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے، اللہ نے انشاءاللہ وقت دیا تو کل پھر جو باقی ہے ادا کریں گے، اللہ قبول فرمائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جو غلطی سلطی ہو گئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔